70 سے زائد فوجی کارروائیاں، 11 افراد قتل، 51 افراد جبری لاپتہ، درجنوں گھر اور وسیع پیمانے پر جنگلات نظر آتش کیے گئے۔ جون کے مہینے میں 50 سے زائد فوجی کارروائیاں، 19 افراد قتل، 47 افراد جبری لاپتہ، درجنوں خواتین سے جنسی زیادتی، درجنوں گھر نظر آتش، سینکڑوں مویشی لوٹ لیے گئے۔ جولائی کے مہینے میں 50 سے زائد فوجی کارروائیاں، 29 افراد جبری لاپتہ، 23 افراد قتل، متعدد گھروں میں لوٹ مار اور تشدد کے بے شمار واقعات پیش آئے۔ اگست کے مہینے میں 50 سے زائد فوجی کارروائیوں میں پاکستانی فوج CTD کے ہاتھوں 24 افراد قتل، 40 افراد جبری لاپتہ، 12 افراد نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل، 13 افراد کی لاش برآمد۔ جنگلات کا وسیع سلسلہ فوج نے نظر آتش کی۔ ستمبر کے مہینے میں 40 سے زائد فوجی کارروائی، 61 افراد جبری لاپتہ، 8 افراد فوج کے ہاتھوں قتل۔ اکتوبر کے مہینے میں 40 سے زائد آپریشن، 41 افراد جبری لاپتہ، 31 افراد قتل، 4 لاشیں برآمد، متعدد گھروں میں لوٹ مار کی گئی۔ نومبر کے مہینے میں 65 سے زائد فوجی آپریشن، 65 افراد جبری لاپتہ، 14 افراد شہید، 6 لاشیں برآمد۔ پاکستانی فوج بلوچستان میں بلوچ کی لہو سے ہولی کھیل رہا ہے۔ یعنی رواں سال جنوری سے لے کر نومبر تک بلوچستان میں پاکستانی فوج نے 551 بار بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فوج کشی کی، 359 افراد کو جبری لاپتہ کیا گیا، 160 افراد کو شہید کیا گیا، 17 افراد کی ویرانوں میں لاشیں ملی اور 280۔ آخر میں یہ ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ترقی کی آڑ میں مقامی لوگوں کی ثقافت، معیشت اور ان کی آبادی کی تناسب کو تبدیل کرنے کی دانستہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ بڑے سرمایہ دار ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کی آڑ میں لینڈ مافیاز ہیں جو زرخیز زمینوں اور فطری چراگاہوں کو محکمہ اراضیات اور دیگر متعلقہ محکموں کے اندر دفتری ہیر پھیر سے حاصل کر کے مقامی لوگوں کو کئی پہلوؤں سے متاثر کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے شہر گوادر میں یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا انسانی مسئلہ ہوگا، جبکہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے ضلع ملیر کی باسیوں کی زمینوں کو ہڑپ رہا ہے اور انہیں غیر مقامیوں کو بیچ کر وہاں انہیں اقلیت میں بدلنے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سی پیک نے بلوچستان میں خوشحالی کی بجائے اس کے تحفظ کے نام پر لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سی پیک روٹ پر کئی گاؤں سے آبادیوں کو اس لیے کہ جبری طور پر معاوضہ ادا کیے اور دوبارہ آباد کاری کے منصوبوں کے بغیر فوج کشیوں کے ذریعے بے دخل کیا گیا، کیونکہ ریاست ان کو سی پیک کے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ آج ثابت ہو گیا کہ سی پیک پاکستان کے لیے مجموعی طور پر بھی معاشی خوشحالی کی بجائے تنزلی کا باعث بنا، لیکن بلوچستان میں یہ راہداری بلوچوں کی لاشوں سے گزر رہی ہے۔ ریاست کے اختیارداروں کو اپنی فحش ناکامی پر سوچنا چاہیے کہ ریاست محض جبر و استبداد کا اوزار ہے اور اس کے بغیر اس کا کوئی کردار نہیں۔ کیا کسی قوم اور مخصوص طبقے پر بالادستی کے بغیر ترقی اور خوشحالی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں؟
میں اس دیری نہ مگر آج بھی ہر طلب سوال کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ بلوچ کی اس زمین اور اس کے سائر وسائل اس کے جان کے کیوں درپے ہیں، ترقی اس کے گلے کا پندہ کیوں ہے، اس سے خوشحالی کیوں نہیں آتی۔ جب سے ترقی کا نام لیا جا رہا ہے بلوچ قوم کے فرزندوں کی مسخ لاشیں کیوں مل رہی ہیں، انہیں کیوں جبری گمشدگیوں کا سامنا ہے۔ گھروں میں لوٹ مار کے بعد پاکستانی فوج انہیں نظر آتش کر دی۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو کسی طرح بلوچ میڈیا کے توسط سے سامنے آئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ادارے سمیت بلوچستان میں انسانی حقوق کے کسی بھی ادارے کو آزادانہ کام کی اجازت نہیں۔ یہ اعداد و شمار اس سے کئی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ معززین، یہ کسی کے لیے شاید محض نمبر ہوں، اعداد و شمار ہوں، لیکن ہمارے لیے زندگیاں ہیں، ہمارے پیارے ہیں۔ معاف فرمائیے، میں سخت الفاظ کے استعمال پر مجبور ہوں کہ آپ سب کے لیے اور آپ سب کے لیے یہ اس وقت محض اعداد و شمار نہیں، زندگی ہوں گے۔ جب آپ کا کوئی پیارا ان درندوں کے ہتھے چڑھ جائے۔ دنیا بھر میں 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہیں تاکہ آپ کو انسانوں کی حالت اظہار کے بارے میں بتائیں۔ سندھی، پشتو اور ماجروں کو ان کی نسلی و قومی شناختی بنیاد پر ریاستی سیاسی بنیادوں پر ریاستی جبر کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کے مذہبی اعتقاد کی بنیاد پر امتیازی سلوک اور جبری گمشدگیوں کا سامنا ہے۔ اور دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے دوران بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو جبری لاپتہ کیا گیا تاکہ امریکہ خوش ہو اور ریاست کو ڈالر ملے۔ اس پر میں بحیثیت انسان تشویش کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اسے سیاست اور مذہب حتیٰ کہ ملکی سیکورٹی کے نام پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی زندگیاں اور انسانی حقوق انہیں کسی بھی معاشرے میں سب سے پہلے ہونا چاہیے، اور کسی بھی قیمت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں صافی تو ہے نہیں، بہرحال میں کہہ دیتا ہوں، یہاں صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنان، سیاسی کارکنان اور اقلیتوں کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں، اور ہم ان تمام مظلوموں کے درد کو سمجھتے ہیں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز ان سب کے لیے انسانی حقوق کی بلا امتیاز فراہمی کا مطالبہ کرتی ہے۔ شکریہ، میرا طبیعت تھوڑا خراب ہے، اگر مجھ سے کچھ یہ تھے ماما قدیر بلوچ، جو کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ہیں، اور جو کہ 4520 دنوں سے جبری گمشدگی اور لاپتہ افراد کے لیے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں۔ اب میں اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے آرگنائزر آمنہ بلوچ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اسٹیج سنبھالیں۔ آمنہ بلوچ۔ السلام علیکم۔ تمام معزز مہمان گرامی کو ہم آج کے اس سیمینار میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سن 1948 کو اقوام متحدہ نے 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن قرار دیا تاکہ تمام انسانوں اور قومیتوں کے حقوق کی خاص توجہ حاصل کی جائے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک ان 73 سال گزرنے کے باوجود دنیا کے ہر کونے میں انسانی حقوق کی پامالی شدت سے جاری و ساری ہے۔ اگر انسانی حقوق کی تنظیموں اور معتبر اداروں کی رپورٹ اور جمع کردہ مواد کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو پاکستان مندرجہ بالا فہرست میں نمبر 1 پر ہوگا، یعنی کہ ٹاپ پوزیشن میں۔
इस अमर से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक की पामालियों से दो चार है। सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं, बलोच को बलोच होने की शनाख्त और उसकी वजूद की बुनियाद पर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से लापता किया जाता है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो जहाँ से पेशावर यूनिवर्सिटी में वहाँ तालिब इल्मों को लापता किया गया, लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से या पंजाब के किसी भी तालीमी इदारे से हमेशा हम देखते हैं कि बलोच तालिब इल्मों को अगवा किया जाता है। सिंध में हम देखें तो कहीं भी किसी जगह से बलोच तालिब इल्मों को अगवा किया जाता है। ख़ासकर कराची में पिछले चंद महीनों में हमने देखा है कि इस तादाद में इजाफा हुआ है। हमारे पास इस वक्त एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल मजीद बलोच, जिन्हें 10 अप्रैल 2021 को कराची से लापता किया गया, जिनके बारे में आज तक कोई मालूमात नहीं और इनकी फैमिली इसी इंतज़ार में खामोश रही कि शायद कहीं से कोई पता आ जाए, कभी कोई टेलीफोन आ जाए। अब्दुल हमीद बलोच की बेटी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो आएँ, अपने वालिद के हवाले से अपने चंद अल्फाज कहें। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सईदा हमीद है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सईदा हमीद है और मेरे बाबा का नाम अब्दुल हमीद है। मेरे बाबा की गुमशुदगी को आज 8 महीने हो गए हैं। वो ताहाल लापता हैं, हमें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ हैं। हम कराची के रिहायशी हैं। 10 अप्रैल की रात को कुछ लोग सिविल कपड़ों में मलबूस हमारे घर में दाखिल हो गए और वो दाखिल होते ही मेरे बाबा का शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन पूछ रहे थे और जब उनको मोबाइल फ़ोन और शिनाख्ती कार्ड मिला तो वो उन्हें अपने साथ ज़बरदस्ती उठाकर ले गए और हमें कहा कि ये एक चेकिंग है, हम छोड़ देंगे। और उसके बाद आज तक हमें कुछ नहीं पता कि मेरे बाबा कहाँ गए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हम लोग चुप रहे, हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप चुप रहे, आपके बाबा आ जाएंगे, लेकिन मेरे बाबा आज तक नहीं आए। 8 महीने हो गए हैं। फिर सोसाइटी के गेट कीपर से पता चलता है कि वो लोग आते ही यूनियन ऑफिस में तोड़फोड़ करके सीसीटीवी की सारी रिकॉर्डिंग अपने साथ लेकर गए। मेरे बाबा एक डायबिटिक पेशेंट है और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है और वो इंतहाई ज़ईफ़ है। मेरे बाबा का किसी भी किस्म के सियासी और मजहबी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे बाबा को सिर्फ शक की बुनियाद पे उठाया गया है। आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी को इस तरह लापता किया जाए। मैं पाकिस्तान की हुकूमत और तमाम इंसानी हुकूक के इदारों से अपील करती हूँ कि मेरे बाबा को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए। वो एक कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है और वो शुगर के पेशेंट है और वो इंतहाई ज़ईफ़ है। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको अपने ही बनाए हुए अदालतों में पेश करें। शुक्रिया। ये थी कराची से लापता अब्दुल हमीद बलोच की बेटी। जिन उम्रों में बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो ये उम्र होती है, एक बाली उम्र होती है, हर के अपनी ख्वाहिशात और शौक़ होते हैं, लेकिन अफसोस के बलोचों की बहनें और बेटियां लापता, अपने किसी वालिद, किसी भाई, कहीं कोई बीवी अपने शौहर के इंतज़ार में या उसकी जुस्तजू में उसके सरगर्दा हैं। हमारे पास बलोचों में जबरी गुमशुदगी का मसला ना आज से है ना कुछ सालों से है, बल्कि हम बलोच 2 दिहाइयों से ये फेस कर रहे हैं। बलोच चाहे बलोचिस्तान में हो, चाहे कराची में हो या अंदरून सिंध में, हमारा खासकर नौजवान तबका कहीं भी महफूज नहीं, चाहे वो तुलबा हो, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो किसी खेत खलियान में काम करने वाला कोई दहकान हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर गिजित पंजगूर से लापता सनाउल्लाह बलोच की सिस्टर। सनाउल्लाह बलोच को 2014 6 अप्रैल
लापता किया गया। मैं सनाउल्लाह की सिस्टर से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आएँ और इनके जो इस वक्त हालात हैं इतने सालों की जबरी गुमशुदगी से इनके ख़ानदान के, वो उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। मैं अपने भाई और बहनों बुजुर्गों को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इसराफ है, मेरे अब्बू का नाम नूरजान है। मेरे भाई सनाउल्लाह नूर 6 अप्रैल 2014 को निज पंजगुर से लापता किया गया है। अभी तक हमें ये न पता चला कि मेरे भाई कहाँ हैं और किस हाल में हैं। मैं अपने बलोच कौम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे भाई सनाउल्लाह नूर के लिए आवाज़ उठाएं। अगर उसने कोई जुर्म किया